لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم حج کی فرضیت و اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے. ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس کاوش میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ہم آپ سب تک بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری سے متعلق ہر ممکن آگاہی پہنچا سکیں. بشری کمزوریوں کی وجہ سے ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. کتاب و سنت سے اس کی فرضیت ثابت ہے. حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں آیا ہے اور امت کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے. حج کی فرضیت کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر آیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے، اور جو کوئی کفر کی راہ اختیار کرے یعنی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے، یعنی حج واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز تو زاد راہ بتایا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اتنا مال جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات اور تا واپسی اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور دوسری چیز سواری بتائی ہے جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے. اگرچہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں، لیکن یہاں بطور خاص ان 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل میں یہی 2 شرطیں ایسی ہیں جو حج کے لیے بنیادی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتی ہیں. مندرجہ بالا شرائط کے ساتھ عورت پر حج کی فرضیت کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو. کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے. عورت کا محرم اس کا شوہر ہے یا ہر وہ شخص جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. نیز عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عدت کے ایام میں نہ ہو. حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہر ذی استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کا ایمان خطرے میں ہے. جو لوگ حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے. حج اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے. اگر بندے کو حج نصیب ہو جائے تو گویا اسے سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا اور اسے ایسی نعمت حاصل ہو گئی جس سے بڑی نعمت کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور فرمایا: لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو. اسی دوران ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کر بیٹھے کہ کیا حج ہر سال کیا جائے گا؟ حتیٰ کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال و جواب اور کیل و قائل کی اسی بری عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے. انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کر کر کے شرعی پابندیوں میں اضافہ کر دیا اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کر سکے. حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ، یعنی سوال و جواب مت کرو. اب بڑھتے ہیں حج کی فضیلت و اہمیت کی طرف. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو عرفہ سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہے. یعنی اس عرفہ کے دن عرفات میں اللہ تعالیٰ سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے بڑے اور وسیع پیمانے پر گناہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور بلا شبہ اسی دن اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں میں انہیں دوں گا.
عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے، جب لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کی طلبی پر لبیک اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی عنایت اور بخشش کے طالب ہوتے ہیں۔ اس کے حضور اپنے اور دوسروں کے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں اور آوازاری کرتے ہیں تو یقیناً ارحم الراحمین کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر باری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس دن شیطان جھل بن کر رہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل و خوار اور ددکارا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا عرفہ کے دن ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو برستے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے بے انتہا قریب ہوتی ہے۔ کتنے ہی اللہ کے بندے اس مبارک اجتماع کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتش دوزخ سے رہائی کا فیصلہ اس طرح فرما دیتا ہے جس طرح میدان حشر میں وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج کے اس عظیم اجتماع کا روز حشر سے قریبی تعلق ہے۔ یہ اجتماع میدان حشر میں ہمارے جمع ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے اور رجوع الہی کا یہ منظر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو صاحب ایمان بندے حج میں شریک نہیں ہو سکے وہ اس دن روزہ رکھ کر اس دن کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے حصول میں کسی درجے کا حصہ ڈالیں۔ یہ عظیم اجتماع اتنی برکات اور خصوصیات کا حامل ہے کہ ان سب کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضیلت کا مستحق بنائے اور جہنم کی آگ سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔